کرے چارہ سازی چارہ سازی زیارت کسی اور چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کے دیدار حق ہے زیارت کسی اور عجب عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کہ ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی اشاروں میں بات چل رہی ہے کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی ارے خدا کو ہے خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی اور عقیدے کا شعر حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں ہاں عطا وہیں سے ہوتی ہے لیکن ملتا کہاں سے حضور کے در سے جب حضور کو سب کچھ مل گیا ہے سب عطا ہو چکا ہے فرمایا کہ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم کسی کی شفاعت کی خاطر ہم ہیں کون کہتا ہے ہم ہیں بھائی ہم ہیں نا زندہ ہیں موجود ہیں مسیح میں ہم ہیں نا ہیں تو صحیح کیوں ہیں کس لیے ہیں شاعر فرماتا ہے ہم کسی کی شفاعت کی خاطر ہم کیوں ہیں حضور کی شفاعت کی خاطر ہم ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا تو ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری پر میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی اور ہمارا بھروسہ خوبصورت ترین ہمارا بھروسہ کس پر ہے اعمال پر نہیں اعمال تو ہمارے اس قابل ہے ہی نہیں ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارا درود ہماری تلاوت تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں ہم تو عاجز بندے ہیں بس کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے ہم سے لیکن ہمارا اصل بھروسہ کیا ہے نجات کا بخشش کا بھروسہ ہمارا کس پر ہے شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ
ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعی اور قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا حضور نے انگلی کا اشارہ کیا قمر دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے قمر ایک اشارے سے دو ٹکڑے دیکھا ارے زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی اور فترگاہ نے ڈالی ہے باہیں گلے سمجھیں اس شعر کو سمجھیں مطلب کیا ہے فترگاہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں اس کا مختصر واقعہ اس کرتا ہوں پیارا آقا علیہ السلام پر وحی کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گئی کچھ عرصے کے لیے وحی نہیں نازل ہو رہی تو کفار نے طنز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ نازل فرمایا پہلے خوش کیا محبوب کو والضحیٰ اے محبوب تمہارے سورج کی طرح روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا تمہاری رات کی طرح کالی کالی زلفوں کی قسم خوش کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو پہلے حضور کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں آگے چل کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے جو کہتے ہیں نا چھوڑ دیا ہے ما ودعک آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے وما قلا بھولا بھی نہیں ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں ان قریب آپ کا آپ کو کتنا نوازے گا آپ راضی ہو جائیں آپ خوش کرنا ہے نا محبوب کو تو کیا فرمانا ہے فترگاہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں دنیاوی مثال پیش کرتا ہوں ویسے تو مثال نہیں بنتی اللہ تعالیٰ کی اور محبوب کی مثال نہیں بنتی لیکن دنیاوی مثال کے طور پر ایک دوست جب دوسرے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے پھر دل میں کیفیت آتی ہے کہ یار اس کو منا لوں اپنا ہی ہے یار منا لیتے ہیں اس سے خراب کرنا اچھی بات نہیں تو کیا ہوتا ہے حضرت کی اجازت سے سبحان اللہ گلے میں باہیں اپنے ہی ہیں آپ گلے میں کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں باہیں ڈالنا تو شاعر نے تخلیق کیسا خوبصورت منظر پیش کیا جو اللہ نے فرمایا نا فترضی آپ راضی ہو جائیں ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں فرمایا فترگاہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فترگاہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کیوں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی یہ ہو جائے راضی یہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی ابھی ہم نے سنا نا کہ ہم ہیں حضور کی شفاعت کے لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جب تک میری امت داخل جنت نہیں ہو جائے گی کسی اور امت کا فرد جنت میں جائے گا ہی نہیں سمجھ میں آئے جب تک میری امت نہیں چلی جائے گی کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا پہلے میری امت جائے گی پھر دوسروں کو پہلے ہم جائیں گے انشاءاللہ تو جس سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ پہلے ہم جائیں کلام سنیں شعر سنیں کہتے ہیں نہ پہنچیں گے جب تک نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے ارے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت نہ
مالک ہی کہوں میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا جو کچھ اللہ چاہے سب حضور کا ہے سب کچھ بنا کس کے لیے کس کے لیے بنا ہے بھائی حضور کے لیے بنا ہے نا زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں دہن میں زبان بدن میں حجاب ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سب حضور کے لیے جب سب حضور کا ہے جنت بھی حضور کی جنت بھی کس کی ہے کلام سے وہی سب کے مالک وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ ارے ناسی کسی کے نہ جنت کسی ناسی چاروں کلام ختم کروں مگر ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت شعر سامنے آ رہا ہے جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا نا وہاں کہ محبوب لے جائیں اپنی امت کو لے جائیں تو حضور غلاموں کو بھر کا جنت میں داخل کر رہے ہیں چلو جنت میں میرے غلام ہو میرا ذکر کرتے تھے میری محفل سجاتے تھے چلو جنت میں بھر کے جنت میں آپ شعر سنیں بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں مطلب گناہگار نیکوکار نہیں گناہگار تو جائیں گے جنت میں لیکن گناہگار بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی اور مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو مصیبت زدو خوش ہو جاؤ کیوں مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی آخری اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی حضور کے پاس ڈھیر مال درہم و دینار کے مال بن جائے آقا صبح سے شام تک سب خیرات زمانے کی دولت پاس رکھی ہی نہیں مگر پھر بھی زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے میں بڑھتی ہے دولت کسی کی زمانے میں بڑھتی ہے دولت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہم سب خدا سے دعا ہے کہ ہم سب زبان حسن پر ہو ملاحت کسی